بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار دوستو، آج ہم مختلف قسم کی سپرے کی ایپلیکیشن کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے مختلف فوارے اور مختلف نوزلز جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مختلف فوارے یا نوزلز ہم مختلف قسم کی ادویات کو اپنے کھیت میں سپرے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان تمام فواروں کو کون کون سی سٹیج پہ کون کون سی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ اس ٹائم میرے پاس میرے ہاتھ میں کچھ فوارے موجود ہیں، کچھ نوزلز موجود ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اگر میں اس فوارے کی بات کروں تو یہ 4 سوراخا فوارہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ فوارہ جو ہے اسے ہم ڈیفلیکٹر کا نام دیتے ہیں، اگر آپ اس کو غور سے دیکھ سکے تو یہ فوارہ ڈیفلیکٹر کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک یہ ٹک والا فوارہ یا جسے ٹی جیٹ نوزل کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے، اور ایک فوارہ یہ ہے جس کو ہم ہالو کون نوزل یا سنگل سوراخا فوارہ کہتے ہیں۔ اب ہم کوئی بھی زرعی ادویات جب استعمال کرتے ہیں، جڑی بوٹی مار ادویات کو استعمال کرنے کے لیے جو فوارہ استعمال ہوتا ہے وہ ایک الگ فوارہ استعمال ہوتا ہے۔ انسیکٹیسائڈز یا کیڑے مار ادویات کو سپرے کرنے کے لیے الگ سے نوزلز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیڑے مار زہر جو ہے اس کو اپنے فیلڈ پہ اپلائی کرنے کے لیے جو فوارہ استعمال کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ کیڑے مار زہر کو اپنے کھیت میں سپرے کرنے کے لیے ہم یہ 4 سوراخا فوارہ استعمال کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ 6 سوراخا فوارہ بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ 8 سوراخا فوارہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ہالو کون نوزل جو ہے یہ سنگل سوراخا فوارہ جو ہے اسے بھی ہم کیڑے مار زرعی ادویات کی ایپلیکیشن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم جڑی بوٹی مار زہر یا ویڈی سائڈز کے بارے میں بات کریں تو ویڈی سائڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یہ ٹی جیٹ نوزل یا ٹک والا فوارہ جسے ہم کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈیفلیکٹر ہے، یہ بھی ویڈی سائڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے جڑی بوٹی مار زہروں کو سپرے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف نوزلز جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ مختلف پرپز کے لیے ہیں۔ کیڑے مار زہروں کے لیے مختلف نوزل استعمال ہوتی ہے، اور جڑی بوٹی مار زہروں کے لیے ویڈی سائڈ کے لیے مختلف نوزل استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ براہ کرم دیکھیں، آپ سب لوگ بڑی مہنگی مہنگی ادویات لا کے اپنی فصل پہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو نوزل ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نوزل میں سے ہمارے زمیندار کا، ہمارے کاشتکار کا لاکھوں روپیہ فوارہ بن کے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نوزل ہمیں فری بھی مل جاتی ہے، 10-15 روپے کی بھی مل جاتی ہے، اس لیے یہ نوزل صحیح استعمال کریں۔ میرے خیال میں 50% رزلٹ جو ہے وہ ہمیں اس دوائی نے دینا ہوتا ہے، اور کم از کم 30% رزلٹ جو ہے نا ہمیں اس نوزل نے دینا ہے، اس سپرے کرنے کے صحیح طریقے نے دینا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ جو نوزل جس مقصد کے لیے بنی ہے اسی نوزل کو استعمال کریں، تاکہ ہماری سپرے کی ایپلیکیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو، اور جس مقصد کے لیے ہم سپرے کر رہے ہیں ہمارا وہ مقصد بآسانی پورا ہو سکے۔ جب ہم غلط نوزل کا استعمال کرتے ہیں، دیکھیں یہ فور ایگزامپل ہم اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ ڈیفلیکٹر یا ٹک والا فوارہ لگا کے کیڑے مار سپرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹک والا فوارہ یا ڈیفلیکٹر جو ہے اس کا مقصد ہے ڈیفلیکٹ کرنا، ہمارا جو سپرے کا لیکوڈ یا فوار نکل رہی ہے اس کو ڈیفلیکٹ کرنا ہے، اس کو صحیح مقام پہ پہنچانا ہے، تاکہ وہ صرف جڑی بوٹی کے اوپر پڑے، ہماری جو مین کراپ ہے اس کے اوپر نہ پڑے۔ تو جب ہم کیڑے مار ادویات اس کٹ والے فوارے کو یا ڈیفلیکٹر کو لگا کے کرتے ہیں تو وہ کیڑے مار دوائی کا جو محلول ہے، وہ جو فوار ہے وہ جڑی بوٹیوں پہ ہی پڑتی ہے،
یا پھر خالی جگہ پہ زیادہ پڑتی ہے اور ہماری کراپ کے اوپر کم پڑتی ہے، کیونکہ جو سپرے مین ہے وہ ہمارے علاقے کے، میں سمجھتا ہوں کہ سپرے مین بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے سپرے کی اپلیکیشن کے لیے کہ وہ ہر طرح کی نوزل کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں. اس لیے جو نوزل جس مقصد کے لیے ہے وہ استعمال کریں، تاکہ ہمارا 100% سولوشن جس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے تیار کیا ہے اس چیز کے اوپر ہی پڑے اور ہمیں 100% رزلٹ ملے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.